مصليا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله حمد و ثنا کی بات ذرا ڈبل نہ ہوئے پھر بابا ہی کوئی بولے دوجہ بابا بھی چھوڑ بولتا ہے حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. عزیزہ محمد عدنان فریدی سلمہ اللہ، آپ کے بھائیوں نے، اعزاء اقربا، دوستوں نے، ساتھیوں نے حسب سابق یہ اہتمام کیا. اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. آج کا عنوان مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے کو ایک مقام دیا ہے. کوئی چیز بھی بغیر مقام کے نہیں. ہر چیز کو کوئی نہ کوئی مقام دیا ہے. رب ذوالجلال نے پتھروں کو مقام دیا تو فرمایا ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، کہ بعض پتھر وہ ہیں جو پہاڑوں پر بڑے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی بڑے بڑے ہیں، مگر اللہ کے خوف سے، بلندی سے پستی کی طرف ڈھلکتے ہوئے آ جاتے ہیں. جب اس نے اعزاز دینا چاہا نباتات کو تو پھر اس نے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بچھی ہوئی بیل، کھڑا ہوا درخت، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا ہوا. اس نے مقام دینا چاہا جانوروں کو تو فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اس نے اعزاز دینا چاہا، اس نے اعزاز دینا چاہا سورج اور چاند کو تو اعلان فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اعزاز چاند کو دیا، سورج کو دیا. اس نے اعزاز دینا چاہا برستے ہوئے بادل کو، کڑکتی ہوئی بجلی کو، تو اعلان فرمایا یسبح الرعد بحمدہ
والملائکۃ من خیفتہ، اس نے اعزاز دینا چاہا جنات کو تو اعلان فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے اعزاز دینا چاہا انسان کو تو اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ لوگوں میں اپنا فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا، باوجود اس کے کہ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ تو اسے بنائے گا جو لڑائیاں کرے گا، مگر اعزاز انسان کو دیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور فرشتوں جو تم نہیں جانتے میں خدا جانتا ہوں۔ وہ اعزاز دے رہا، اس نے اعزاز دیا تو چیز کو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی دی، اسے جسم مطلق کہتے ہیں۔ اس نے اعزاز دینا چاہا درخت کو تو اسے لمبا بھی بنایا، چوڑا بھی بنایا، گہرا بھی بنایا، بڑھنے والا بھی بنایا۔ اس نے اعزاز دینا چاہا، اعزاز دینا چاہا جانور کو تو اسے لمبا بھی بنایا، چوڑا بھی بنایا، گہرا بھی بنایا، بڑھنے والا بھی بنایا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلنے والا بھی بنایا۔ سبحان اللہ، اسے حیوان کہا جاتا ہے۔ ایک اور شخص کو اعزاز دیا کہ چلنے کے ساتھ ساتھ وہ باتوں کو سمجھتا بھی ہے، اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ ایک اور کو اعزاز بخشا کہ جب سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو اس نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو پھر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور اعزاز بخشا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ کا ولی ہے۔ اور اعزاز بخشنا چاہا تو جس نے تابعی کو دیکھا اسے تبع تابعی کہا گیا، جس نے نبی کی ذات کی زیارت کی اس کو مقام بخشا تو اسے صحابی کہا گیا۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی وحی الہی کا امین بنا اسے نبی کہا گیا۔ جس نبی کو اللہ جل جلالہ نے کتاب کا انعام بھی دیا اسے رسول کہا گیا۔ اور جس وقت ایک بندہ مسلح امامت پہ ہے، نبی اس کے پیچھے، رسول اس کے پیچھے، کائنات کی وسعتوں کے امین اس کے پیچھے، اور وہی سرزمین فلسطین ہے، اور جہاں اس نبیوں کی امامت کرنے والا جب اسے اعزاز بخشا تو فرمایا بدھا اور سونے چہرے آ گیا۔ جب اسے اعزاز بخشنا چاہا تو اعلان فرمایا واللیل اذا سجا، اور خوبصورت زلفوں والے۔ جب اسے اعزاز بخشنا چاہا تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جب تو ان سے بیعت لے رہا تھا جو تو نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا تھا وہ تو ہاتھ تیرا تو نہیں، جب
جب اسے اعزاز دینا چاہا تو پھر وہ نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ میں زمین کی گہرائیوں تک رہا ہوں۔ جب وہ دیکھتا ہے نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہے تو بندوں کے حال کو تک لیتا ہے۔ جب اور نگاہوں کو اٹھا کے دیکھتا ہے تو اعلان کرتا ہے انی رأیت الجنت، میں کھڑا مدینے کی گلیوں میں ہوں مگر خدا کی قسم میں تو جنت کے جلووں کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اسے احساس دینا چاہا تو جب وہ چلتا ہے مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو اعلان کر دیا کرتا ہے، رب نے اعلان کر دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ابو کہ تو خرامہ ناز ہو کے ان گلیوں میں چلتا ہے تو مجھے پیارا لگتا ہے، تو مجھے حبیب لگتا ہے، تو اتنا پیارا لگتا ہے تو ان گلیوں میں چلتا ہے، میں ان گلیوں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ جب اسے اعزاز دیتا ہے تو اعلان وہ ان مکے کی گلیوں میں کرتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ کوئی شک نہیں ہے، وہ اعزاز دیتا ہے، جمادات کو اعزاز دینے والا اللہ، نباتات کو اعزاز دینے والا اللہ، سحاب کو اعزاز دینے والا اللہ، برستے ہوئے بادل کو اعزاز دینے والا اللہ، اور یاد رکھنا کڑکتی ہوئی بجلی کو برستے ہوئے بادل کو اعزاز دینے والا اللہ ہے، قرآن جنت کو مقام دینے والا اللہ ہے، اور غلمان بہشت کو مقام دینے والا وہ اللہ ہے۔ اور جب اپنے ولی کو مقام دیتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے او میرے ولی اب تو میرا ہو گیا، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں تیرا ہو گیا۔ اور اتنا اعلان کرتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر وہ اعلان کرتا ہوں میرے بندے تیرا میرا پیار بڑا گوڑا ہو گیا، رنگ بڑا چڑھ گیا ہے، اب جو تیرے کان ہیں، کان تیرے ہیں، ان کانوں سے سنتا میں ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اب آنکھ تیری ہے، ان آنکھوں سے دیکھتا میں ہوں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اب ہاتھ تیرا ہے، ان ہاتھوں سے پکڑتا میں ہوں۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، قدم تیرا ہے، جلالت کا نور میرا ہے۔ اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اب تیرا مقام یہاں تک بڑھ گیا ہے، تو مانگتا چلا جا میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جا۔ یہ مقام دیا، یہ ایک ولی کا مقام، وہ مقام جب دینا چاہتا ہے اس نے مقام دیا آدم کو، اسے صفی بنا دیا، اس نے مقام دیا نوح کو، اسے نجی بنا دیا، اس نے مقام دیا ابراہیم کو، اسے اپنا خلیل بنایا، اور 4 مردہ پرندوں کو اس کے انگلی کے اشاروں پر پچکارنے بلانے پر زندگی کا پیرہن عطا کر دیا۔ اس نے مقام دیا اسماعیل کو، ایڑی رگڑتے ہیں تو چشمہ زمزم کو جاری کر دیتے ہیں۔ اس نے مقام دیا سلیمان کو، تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہواؤں کی تسخیر دی ہے، وہ تو درکنار رہے، اور وہ اعلان کرتے ہیں تمہارے اندر یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، او میرے نوکروں، او میرے خادموں، فرماتے ہو میرے نوکروں، سلیمان فرماتے ہیں تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو تخت بلقیس کو میری خدمت میں پیش کر دے؟ قال افریت من الجن انا آتیک بہ،
قبل ان تقوم من مقامک، وہ سلیمان علیہ السلام کا ایک نوکر جن کہتا ہے حضور یہ 10 20 سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، بے فکر ہو جائے، مجلس کے برخاست کرنے سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا۔ فرمایا کہ اور بھی ہے، سادہ سا بندہ جسے اللہ اپنا دوست بناتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے حضور انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور وہ تخت بلقیس 20 میلوں کے فاصلے پر کئی تالوں کے اندر پڑا ہوا، یاد رکھیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کرم آپ کا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں ابھی آپ آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے، تخت بلقیس میں خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اللہ جب اعزاز دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، اس نے سلیمان کو مقام دیا، انہوں نے ہواؤں کو مسخر کر لیا۔ اللہ نے مقام دینا چاہا، اللہ نے مقام دینا چاہا، یوسف علیہ السلام کو اس نے مہتابی عطا کر دیا۔ اعلان کرتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، جاؤ میرا بابا نابینا ہو گئے ہیں، میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا میرا کپڑا، رب بینائی کو بحال کر دے گا۔ اس نے مقام دینا چاہا، مقام دینا چاہا۔ یعقوب علیہ السلام کو وہ 20 سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر اعلان کرتے ہیں انی لاجد الریح یوسفا، او بچوں تم مانو نہ مانو مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے مقام دینا چاہا موسیٰ کلیم اللہ کو، تو وہ فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، ڈنڈا پتھر پہ مارتے ہیں 12 چشموں کو جاری کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے مقام دینا چاہا عیسیٰ روح اللہ کو، تو عیسیٰ روح اللہ بھی اعلان کرتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ انہوں نے اعلان کیا میں تمہیں غیر کی خبریں بتا سکتا ہوں، تم جو کچھ گھر میں کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھر میں چھوڑ کے آئے ہو تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے، فرماتے ہیں جاؤ مریض کو لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا اللہ اسے شفا دے دے گا۔ جاؤ تم کسی مردے کو لے آؤ اور مردے کو میں ہاتھ لگاؤں گا، اللہ جل جلالہ اسے زندگی عطا کر دے گا۔ اس نے جمادات کو اعزاز بخشا، نباتات کو اعزاز بخشا، حیوانات کو اعزاز بخشا، جنات کو اعزاز بخشا، اس نے انسانوں کو اعزاز بخشا، اس نے ولی غوث کتب ابدال کو اعزاز بخشا، اس نے آدم صفی سے لے کر اور یہاں عیسیٰ روح اللہ تک اعزاز بخشا۔ مولا اب یہ تو بتا اتنی عزتیں تو نے تقسیم کر دی ہیں، بتا ذرا مدینے والے کے لیے کیا جو خلت تھی ابراہیم کو دے دی، جو تو نے وہاں پر ذبح بنانا چاہا تو تو نے اسماعیل کو بنا دیا، غیر کی خبریں دینے کا امیر بنانا چاہا تو تو نے عیسیٰ روح اللہ کو بنا دیا۔ جب تو نے وہ جس کے کرتے کی خوشبوؤں کو سونپ کر اور جن کی بینائیوں کو بحال کرنا چاہا تو مولا تو نے یعقوب کو مقام دے دیا۔ مولا جب تو نے یوسف کا مقام بخشنا چاہا اس نے ماتا بھی دے دیا۔ ابھی یہ تو بتا آمنہ کے لال کو کیا دیا، عبداللہ کے راج دلارے کو کیا دیا، وحی یوحا کے لبوں والے کو کیا دیا، ماں زاغل بسط کے کاجل والے کو کیا دیا، ذرا یہ تو بتا، ذرا یہ تو بتا۔ جو چلتا ہے فرش زمین پر تو فرشتے بھی چھم چھم کرتے چلے جاتے ہیں، اسے کیا دیا ہے؟ اگر اللہ فرماتا میں نے یوسف جیسا حسن دیا، اگر وہ فرما دیتا میں نے یوسف جیسا حسن دیا تو پھر یعقوب جیسے کمال کا تذکرہ نہ ہوتا، اگر وہ فرما دیتا
کہ میں نے عیسیٰ جیسا غیب کی خبریں دینے کا کمال بخشا ہے تو پھر یاد رکھو تو موسیٰ کلیم اللہ جیسا کہ وہ پتھر کو ڈنڈا مارے اور چشمے جاری کر دے، وہ کمال وہ اس کا اظہار نہ ہو سکتا۔ اگر وہ فرما دیتا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا کمال دیا تو موسیٰ نہ آ سکتا، موسیٰ کا کمال دیا تو پھر یحییٰ کا کمال نہ آ سکتا، یحییٰ کا کمال آتا تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کا کمال نہ آ سکتا۔ مدینے والے کو کیا دیا؟ مولا کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بابو کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، مگر جب تیری باری آئی ہے وہ سارا کچھ سمیٹ کر تیری جھولی میں ڈال دیا۔ اور دیا کثرت کے ساتھ دیا نا، بہت زیادہ دیا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے یہ دنیا کا سودا تھوڑا ہے۔ یا اللہ، سمندروں کے قطرے فرمایا تھوڑے، ریت کے ذرے اس نے فرمایا تھوڑے، درختوں کے پتے اس نے فرمایا تھوڑے، مولا یہ قرر اعظم فرمایا تھوڑے، مولا یہ روئے زمین فرمایا یہ بھی تھوڑی، آسمانوں فضاؤں ہوا کے پرندے فرمایا تھوڑے، جنگلوں کا مور فرمایا تھوڑے، جگنوں کا چمکنا فرمایا تھوڑے۔ مولا زیادہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بس زیادہ وہی ہے جو میں نے آمنہ کے لال کو عطا کر دیا ہے، زیادہ وہی کچھ ہے، اور اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا کہ باقی جتنوں کو عطا کیا وہ آئے تھے تو عطا کیا، اور ابھی آمنہ کا لال آیا بھی نہیں تھا تو اسے سب کچھ عطا کر دیا۔ فرق یہ ہے۔ اور شیخ ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں آیات النبوت، حضور علیہ السلام کی آیات ہیں، آیات النبوت قبل مولدہ وبعد وفاتہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ سرکار آئے ہیں تو تب کمال ملے۔ ابن تیمیہ جیسا بندہ کہتا آیات النبوت، جو آیات نبوت مصطفیٰ ہے قبل مولدہ وبعد وفاتہ، یہ نہیں ہے کہ صرف سرکار کی موجودگی میں تھے، سرکار ابھی آئے نہیں تھے، رب نے کمال پہلے دے دیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، رب نے کمال پھر بھی عطا کر دیا۔ عجیب بات ہے، آسمان سے آدم علیہ السلام کو نازل کیا گیا، زمین پر اتر آئے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مان جا میرے اللہ، اب تو مان جا، مان بھی جا، مگر کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ ایک دن سوچا ذرا مانگنے کے طریقے کو بدلتا ہوں۔ اس دن جو مانگا تو الفاظ کچھ یوں تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ محمد کے صدقے ہی مجھ پر رحم کر دے۔ بس یہ کہا، اللہ فوراً متوجہ ہوا، من محمد کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، آدم پہلی بات تو مجھے یہ بتا تو اسے کیسے جانتا ہے، ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا تو تو کیسے جانتا ہے؟ عرض کی مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور یاد رکھنا کہ وہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اس نے نطفہ پیدا کیا، اس نے پھر اسے تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ دیا اور پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، پھر ایک بوٹی بنایا، اس کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا، ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پیدا کیا، اور پھر اس حضرت انسان کو دیکھ کر خود ہی رب فرمانے لگا تبارک اللہ احسن الخالقین، تیرا بنانے والا کتنا عجیب بات ہے۔ جسے بنایا ہے اسی کو دیکھ کر اپنی تعریف کر رہا ہے، بنایا جسے بنایا ہے اسی کو دیکھ کر تعریف اپنی کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے کیسے پہچانا؟ مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا نا اپنے ہاتھ سے، فرفعت راسی، میں نے ذرا سر اونچا کیا، فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا جب میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو میں نے جنت کے ستونوں پر ایک طرف تیرا نام لکھا ہوا دیکھا، دوسری طرف لکھا ہوا نام محمد کا دیکھا۔ فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک۔ اسی وقت میں نے ادراک کر لیا تھا یہ کوئی بندہ بہت بڑا ہے، یہ کوئی بندہ بہت بڑا ہے، کہ ادھر رب کا نام لکھا ہوا ہے اور ادھر رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ اس محبوب بندے کا نام لکھا ہوا ہے جو کہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فإن محمدًا احب الخلق الی۔ یاد رکھنا کہ ساری کائنات کی محبتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں جو مجھے اس مصطفیٰ سے پیار ہے، اس مصطفیٰ کو مجھ سے پیار ہے، دوسرے پلڑے میں اسے رکھ دو، وہ سارے پیار پیچھے رہ جائیں گے۔ جو میرا آمنہ کے لال سے پیار ہے اور آمنہ کے لال کا مجھ سے پیار ہے، یہ سب سے آگے گزر جائیں گے۔ یا اللہ میں نے تو اسی وقت پہچان لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، وہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ لولا محمد ما خلقتک، اس کا مقام یہ ہے، مقام مصطفیٰ یہ ہے، لولا محمد ما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کا مقام یہ ہے، مقام اس کا یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ اب دیکھیں خود حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 خوبیاں ایسی عطا کی ہیں جو کسی نبی کے اندر بھی نہیں۔ اب ذرا غور کرنا، یہ مقام مصطفیٰ، جو خوبیاں اللہ جل جلالہ نے 5-6 خوبیاں مجھے عطا کی ہیں وہ کسی اور نبی میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، اللہ کے نبی بڑی بڑی بات کرتے ہیں پھر مفہوم سمجھ آتا، مگر رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے میں مختصر سی بات کرتا ہوں اور لوگوں کو سمجھا دیا کرتا ہوں۔ ایک بات اور دوسری بات فرمائی فنصرت بالرعب، سرکار فرماتے ہیں پہلے نبی وہ زرہ پہنتے، کھود لیتے، وہ میدان کارزار میں اترتے، ہاتھ میں تلوار ہوتی، زبان پر للکار اور پکار ہوا کرتی، اور پھر کہیں جا کر ان کا خوف بیٹھا کرتا تھا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ابھی میں گھر میں ہوتا ہوں، نہ زرہ پہنی ہوتی ہے، نہ کھود لیا ہوتا ہے، نہ ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، نہ زبان پر للکار ہوا کرتی ہے، اللہ میرا خوف میرے دشمن کے سینے میں بٹھا دیا کرتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مسلمانوں کی کافروں کی لڑائی ہوتی، کافر مسلمانوں کا مال لوٹ کر لے جاتے،
مسلمان کافروں کا مال لوٹ لیتے، مگر مسلمانوں کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، مال غنیمت ان کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے جب بجلی آ جاتی اس مال کو ختم کر دیتی، بسم کر دیتی، وہ جشن منایا کرتے ہمارا جہاد قبول ہو گیا۔ حضور جلوہ فکن ہوئے، وہ بھی نبی تھے مگر یہ تو نبی ہی اور ہے، وہ بھی رسول تھے یہ تو رسول ہی اور ہے۔ جب مال غنیمت آیا مولا میں کیا کروں؟ پہلے نبی تو میدان میں رکھتے، آسمان سے بجلی آتی اچک کر لے جاتی، مال غنیمت کا میں کیا کروں؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وحلت الغنائم، سرکار نے فرمایا، رب نے فرمایا وہ نبی اور تھے، نبی اور سبحان اللہ۔ ان نبیوں کے لیے مال کا کھانا حرام تھا، ان امتیوں کے لیے مال غنیمت کا کھانا ناجائز تھا، مگر تیرا انداز اور ہے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تو کھا لے، تیرے غلام کھا لے، تمہارا جہاد پھر بھی قبول ہو جائے گا۔ یہ مقام مصطفیٰ۔ اور ایک اور یہاں پر عجیب بات یہ ہے، اور سرکار نے فرمایا رب ذوالجلال 5واں مقام جو کسی نبی کے پاس نہیں ہے، کسی نبی کے پاس نہیں ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے نبی بن کر آئے، ماننے والے مخصوص تھے، ماننے والے مخصوص تھے، مگر سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ جل جلالہ نے مجھے ساری کائنات کے سارے ذروں کا نبی بنا کر بھیج دیا۔ اور یہی وجہ ہے آمینہ کا لال جب گلیوں سے چلتا تو اعلان ہوتا، سرکار خود فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ اور پتھر بولتے نہیں ہیں، یاد رکھنا پتھر بولتے نہیں ہیں، مگر بلانے والا اگر مدینے والا ہو، بلانے والا اگر آمینہ کا لال ہو، بلانے والا اگر عبداللہ کا راج دلارا ہو، سرکار فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں گلیوں میں چلا کرتا تھا تب پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، حضور نے فرمایا 5واں، اور پیار سے کہتا ہوں خدا کی قسم، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، اور پڑھو یہ کیا، یہ صحیح مسلم کی روایت نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اگلی بات سرکار فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَخُتِمَ، چھٹی بات وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فلما ہلک نبی خلف النبی آخر۔ جب دنیا، اللہ باقاعدہ نبی سیاست کیا کرتے، جب ایک نبی دنیا سے چلے جاتے دوسرے نبی جلوہ فکر ہو جاتے۔ اور عجیب بات یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے ایک گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، مگر یاد رکھنا جاتے رہے، مگر میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ۔ پیار سے کہتا ہوں، ایماندار سے سوچنا، لمبی چوڑی باتیں بعض اوقات یاد نہیں رہتی، اور جب کوئی نبی مدینے والے جیسا نہیں ہو سکتا، اور جب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہے نبیوں کے بڑے مقامات ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، کوئی شک نہیں ہے وہ نبی ہے، رسول ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ آمینہ کے لال فرماتا ہے جو رب نے 6 طاقتیں مجھے عطا کی ہیں وہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی ہے۔
اور جب اتنا بڑا مقام ہے، کوئی نبی اس جیسا نہیں ہو سکتا، اور کوئی نبی اس جیسا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس نبی کا یہ عام امتی اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس نبی کی سماعت یہ ہے کہ اعلان کرتا ہے ما من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد سلامه، اور جس کی سماعت اتنی ہے اعلان کرتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ اور جس کی سماعت ایسی ہے کہ آمینہ کا لال فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر میری روح اللہ اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ غور کرنا، حتی ارد سلامہ ہو، یہاں تک کہ میں بذات خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اتنا مقام ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ بھائی مقام مصطفیٰ ذرا غور کریں کہ مقام مصطفیٰ یہاں تک ہے، اتنا رب ذوالجلال نے عطا کیا، اتنا رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہم جیسا۔ وہ تو نبی کسی نے نہیں کہا کہ ہم جیسا، خود نبی نے اعلان کر دیا کہ جو صفت مجھ میں پائی جاتی ہے وہ کسی نبی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اور ایک مرتبہ تو واضح میرے نبی نے پردہ ہی ہٹا کے رکھا، فرمایا یاد رکھو صحابہ کے رنگ پیلے ہو گئے، فرمایا کیا وجہ ہے؟ حضور وصال کے روزے رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزے ہم کوئی سحری نہیں، کوئی افطار نہیں، ملا کر روزے رکھتے ہیں، 2 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ۔ سرکار نے فرمایا روزے نہ رکھو، کہ حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں، آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، کئی دن کا روزہ۔ سرکار دو سرا نے آج فرمایا اوئے کیا کہتے ہیں حضور آپ بھی تو روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا انی لست کہیئتکم انی یطعمنی ویسقینی، میرے مصطفیٰ نے پردہ ہی ہٹا دیا، آج بتا ہی دیا انی لست کہیئتکم، یاد رکھو میں تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ انی لست کہیئتکم انی یطعمنی ویسقینی، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے میرا خدا مجھے کھلا دیتا ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے میرا خدا مجھے پلا دیتا ہے۔ اس لیے تم وصال کے روزے نہ رکھا کرو، وصال کے روزے تم نہ رکھا کرو۔ اور دیکھو کتنے رب ذوالجلال کے مقامات عطا کیے ہیں۔ وہ میرے مصطفیٰ کا طوطی پہلے بھی بولتا تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، لوگ پہلے جو کلمہ پڑھتے موسیٰ کا، کلمہ پڑھتے عیسیٰ کا، جب کوئی کام اڑ جایا کرتا تو نام لیا کرتے آمینہ کے لال، نام لیا کرتے مصطفیٰ کا۔ اور رب ذوالجلال اپنے محبوب کا نام جب ان کی زبانوں سے سنا کرتا تھا تو ان کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا تھا۔ یہ مقام مصطفیٰ۔ اللہ نے وحی بھیجی شایعہ علیہ السلام کی طرف، شایعہ انی باعث نبیا امیا افتح بہ آذانا صما وقلوبا غلفا وعینا عمیا وأهدی بہ من بعد الدلالہ وأعلم بہ بعد الجہالہ وأرفع بہ بعد الخمولہ وأسمی بہ بعد النکرہ وأجمع بہ بعد الفرقہ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ وَآبَاءٍ مُتَشَدِّدَةٍ وَأَقْوَامٍ مُخْتَلِفَةٍ۔ شاید میں ایسا نبی بھیج رہا ہوں
آمینہ کا لال بھیج رہا ہوں، میں ایسا برگزیدہ نبی بھیج رہا ہوں، صدقہ اس کا ہوگا میں گونگوں کو زبانیں دے دوں، سبحان اللہ، صدقہ اس کا ہوگا میں نابینا کو بینائی عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا وہ جو اندھے ہوں گے میں انہیں بینائی عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا جو بہرے ہوں گے میں انہیں سماعتیں عطا کر دوں گا، اور یہاں نہیں ہے جو بھول چکے ہوں گے میں انہیں اپنی ذات کے ساتھ ملا دوں گا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور مقام مصطفیٰ اللہ جل جلالہ نے جب مقام عطا کیا ہے، وہ مقام عطا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو۔ آدم آئے وہ کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا، یحییٰ آئے یا اللہ تو راضی ہو جا، موسیٰ آئے یا اللہ تو راضی ہو جا، عیسیٰ آئے مولا تو راضی ہو جا، اور رب جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے محبوب تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ سادہ سا مطلب یہ ہے محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے۔ ہوا کیا تھا؟ بس میرا مصطفیٰ نے زلفوں کو جھٹک کر آسمانوں کو دیکھا، اور جب دیکھا حالانکہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر ذات کو دیکھتا ہے، مگر وہ فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، بابو وہ جو تو زلفوں کو جھٹکا دے کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں بابو۔ اب یا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، دیر کی کیا بات ہے؟ جب تیرے دل میں آئی گیا تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اپنا رخ تابا تو جہاں چاہتا ہے وہیں پر کر۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ مقام مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ عرض کی حضور آپ نے اللہ سے راضی ہونے کا اظہار کر دیا، آج بھی میرے آقا نے پردہ ہی ہٹا دیا، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ دُعَائِي لِأُمَّتِي۔ اللہ نے جب نبی کو بھیجا، ہر نبی کے جھولے میں، تھیلے میں، اس کی جیب میں، اس کے دامن میں ایک ایسی دعا بھی رکھ دی کہ میرے نبی جب تو یہ دعا مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، ہر نبی اس دعا کو مانگ چکا۔ سرکار سے عرض کی کیا آپ کو بھی رب نے وہ دعا دی؟ ہاں مجھے بھی دی۔ حضور کیا آپ نے بھی وہ دعا مانگ لی؟ اور میں لوگوں نے مجھے پتھر مارے مگر میں نے وہ دعا محفوظ رکھی، لوگوں نے زخمی کیا مگر میں نے وہ دعا نہ مانگی، لوگوں نے میرے دانت پر پتھر مارا مگر میں نے اس دعا کو نہ مانگا۔ حضور اتنے مصائب آئے، اوج گردن پہ رکھ دیا گیا، صحیح مسلم کی روایت، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو نہیں مانگا، لہو لہان کر دیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو نہیں مانگا، وہ سرکار دو سرا کے سر مبارک سے خون چلا اور قدمین شریفین تک پہنچ گیا، مگر سرکار نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ حضور اتنی مصیبتیں آئی، دعا کو استعمال نہ کیا تو کرنا کب ہے؟ فرمایا وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ دُعَائِي لِأُمَّتِي۔ سبحان اللہ، جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور میں اس وقت کہوں گا مولا وہ دعا جو تو نے عطا کی تھی کہ میں ضرور قبول کروں گا، مولا تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ لوگوں کے جھرمٹ میں بھی میں نے جلوت و خلوت میں کبھی میں نے اس دعا کا استعمال نہ کیا، مولا میں آج کر رہا ہوں، مولا میری امت کو بخش دے۔
میری امت کو بخش دے۔ اب وہ کمال، وہ مقام، وہ قبولیت دعا، وہاں پر جو دعا کی قبولیت تھی وہ کبھی سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض نہ کی۔ قیامت کے دن تیرا میرا مصطفیٰ وہ تیری میری بخشش کے لیے ان لفظوں کو استعمال فرمائے گا۔ یہ مقام ہے، یہ مقام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کی ہے، اور کثرت سے کبھی نہ تولو۔ اس نبی کا مقام یہ ہے، اس کا یہ ہے، آمنہ کے لال کا مقام۔ تیرا میجرمنٹ ہے، تیرا کوئی پیمانہ ہے، اور جس کے پیمانہ بھئی تولے تو وہ جس کے پاس پیمانہ ہو۔ پیمانے سارے چھوٹے ہیں، زلف مصطفیٰ بڑی، پیمانے سارے چھوٹے، شعائے مصطفیٰ بڑی، پیمانے سارے چھوٹے، بددعا کا چہرہ اس سے کہیں آگے، پیمانے سارے چھوٹے، اور آمنہ کا لال تو جب پانی نکلتا ہے پتھروں سے، آمنہ کا لال انگلیاں رکھے برتن میں، تو صحابی بھی فرمائے انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے۔ مقام تو یہ ہوا، مقام مصطفیٰ یہ ہے، اور تجھے مجھے پسینہ آئے، بدبو آتی ہے، اور آمنہ کے لال پوچھے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا، حضور آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہو، جب میری سہیلیاں خوشبو لگائیں گی حضور میں بھی نکال کر پسینہ مصطفیٰ لگا دوں۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ کبھی سرکار کو تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور میں پیار سے کہتا ہوں، جو سننے والے مختلف المزاج ہوتے ہیں، اور میرے قبلہ فرید الاسر بابا جی حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا چٹکیاں لیا کر، لیکن یہ بات ہے، بات تو پوری کیا کر۔ اور میں کہتا ہوں ذرا مجھے بتاؤ نا، کیا اس گھوڑے جیسا کوئی گھوڑا ہو سکتا ہے جو جہاد کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، کیا اس گھوڑے کی حرکت جیسی کسی گھوڑے کی حرکت ہو سکتی ہے کہ جس وقت وہ چلتا ہے پاؤں کے سم زمین پر رگڑتا ہے آگ پیدا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی بھی قسم۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ گھوڑا چلے، آگ نکالے، اللہ قسم اٹھائے، گھوڑا چلے، پچھلے قدموں پر کھڑا ہو جائے، آگے والوں کے اوپر حصے کو اوپر کر لے، اللہ قسمیں اٹھائے۔ عجیب بات ہے، اس گھوڑے جیسا کوئی گھوڑا نہیں ہو سکتا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھنا، تھوڑا سا آگے بڑھنا، اس گھوڑے جیسا تو کوئی گھوڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ یہ مذہب فرید نہیں کہہ رہا، یہ تیرا میرا خدا کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتا ہے جو رب کی نشانیاں ہیں ان کا بھی احترام کرو، حرمت والے مہینوں کا احترام کرو، اس جانور کا بھی احترام کرو جو ذبح ہونے کے لیے مینا کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس کا بھی تم چھوڑو، تم اس کی بات کرتے ہو، جو اس کے گلے کے اندر گانی پڑی ہوئی ہے، ہار ہے، اس کا بھی احترام کرو۔ اور یہ قرآن فرماتا ہے نا وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا بھی احترام کرو، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اوے حاجی جاتے ہو کوئی نہیں سکتا، گھوڑے جاتے کو ہو نہیں سکتا، وہ بکری جاتے کو ہو نہیں سکتا، وہ بکری دی گانی جاتے کو ہو نہیں سکتا، وہ ان جانوروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے سودے جس کے صدقے سے ملے ہیں اس جیسا کیسے ہو سکتا؟
اذا تبسم لقد اضاء البیت، اور جس وقت وہ مسکرایا کرتا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا. اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین الثنایا، اس جیسا بنتا ہے. اور وہ تو جب مسکرایا کرتا، کلام کیا کرتا، سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتے تھے. کیا اس جیسا ہوتا ہے؟ اس جیسا ہوتا ہے. یار ذرا غور کرنا. یہ ہے کمال مصطفیٰ، یہ ہے نظام مصطفیٰ. اور ذرا غور کرنا. ایک بات آخری کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر لوگ تورات کو نافذ کر لیتے، انجیل کو نافذ کر لیتے، تو رزق ان کی تلاش میں ان کے پیچھے پھرتا. اور جب اس کتاب کو نازل کر لیتے تو روزی رزق ان کے پیچھے پھرتا. اور یاد رکھو، آج اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کو نافذ کر لیں، شہروں میں قرآن کو نافذ کر لیں، ملک میں قرآن کو نافذ کر لیں، تو پھر ذرا غور کرو نا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب ہم اسلامی قانون آ جائے گا تو پھر کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ تو وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ اور جن پر آسمانوں سے وہ پورے کا پورا دسترخوان نازل ہو گیا، وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ جن پر من و سلوہ اترتا تھا، وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ جب ڈنڈا پتھر پہ مارتے اور پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے، وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ اور جہاں سے وہ کھاتے تھے. ایمان کے اندر کمزوری پیدا نہ کرو. یہ رب ذوالجلال نے مقام مصطفیٰ حضور کو مقام دیا ہے. جسے مقام دیا ہے، اور عزت تو ساری اللہ کے لیے، عزت تو سارے رسول پاک کے لیے، عزت تو ساری ایمانداروں کے لیے ہے. زیادہ جب بندہ پکا ایماندار بن جاتا ہے، عزت اتنی ملتی ہے، اتنی عزت ملتی ہے کہ کائنات کے آقا بھی کالے رنگ کے بلال حبشی سے فرماتے ہیں، بلال تمہیں مبارک ہو، تو چلتا فرش زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دے. اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے پیارے اللہ کریم، اس بابرکت مقدس محفل شریف کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، اے پیارے اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اسناد خوانی کا ثواب، تلاوت شریف کا ثواب، اے پیارے اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا. اے اللہ، اے پیارے اللہ، تو کریم ہے. خصوص پر خصوص اے اللہ اس کا ثواب عزیزہ محمد عدنان فریدی، ان کے بھائی بہنیں عائزہ اقربا، ان کے بابا جو انتقال کر گئے، یا اللہ ان کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. امت مسلمہ کے جتنے احباب افراد دنیا فانی سے چلے گئے، ان کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے. ہم سب کو پریشانیوں سے آزاد کر دے. بدنی بیماریوں سے پناہ عطا فرما. روحانی بیماریوں سے، مرضوں سے نجات عطا فرما. سہل یا الہی کل ثواب بحرمت سید الابرار فإنک ارحم الراحمین. یا اللہ اس اہتمام کو قبول فرما لے. اے اللہ اس پیار کو قبول فرما لے.
تیرے بندوں نے تیرے محبوب کا تذکرہ، تیرا ذکر جس پیار سے سنا، پیارے اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه وآله